جی ماشاء اللہ. اگر کسی سوال میں کچھ سختی ہو جائے تو ایڈوانس میں آپ سے معذرت. نہیں سختی کرو, مجھے مزہ آتا ہے. جو پوری دنیا کی گالیاں کھا رہا ہے اس کو کیا فرق پڑتا ہے؟ علی بھائی آپ کو جیسے پتا ہے کہ اس وقت امت جو ہے وہ فرقہ واجیت کی آگ میں پھنس چکی ہے. شرک کی ڈیفینیشن کو لے کر بھی آپس میں اختلاف چل رہے ہیں. بریلوی اپنی دے رہے ہیں, اہل حدیث اپنی دے رہے ہیں, بدعت بھی اپنی اپنی ڈیفینیشن لے کے چل رہے ہیں. ایسے میں آپ کا منی گاڈ کا کانسیپٹ متعارف کروانا کیسا ہے؟ اسی وجہ سے آپ کے اوپر پھر وہ فتاوا بھی انہوں نے لگایا کہ گستاخ خدا ہیں, خود شرک کے خلاف لوگوں کو چلاتے ہیں اور خود ہی منی گاڈ ہونے کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں. ہاں تو بس اب سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص توحید کے معاملے میں اتنا سینسٹیو ہو کہ وہ ہزاروں مسلمانوں کے عقیدہ توحید کی وجہ بنے, تو اس کو کتے نے کاٹ لیا اور اپنی لائف اس نے سٹیک پہ لگائی ہو توحید بیان کرنے کی وجہ سے, بابے مانڈ کے رکھ دیتے انہوں نے توحید پیچھے, تو اس کو کتے نے تو نہیں کاٹا ہوا نا. تو اس سے بھی پوچھ لیں کہ یہ آپ نے بات کیا کی ہے. ظاہر ہے کو پوری بات کی ہوگی نا, کانسیپٹ بیان کیا ہوگا نا. میں آپ کو مزے کی بات بتاتا ہوں. تقریباً کوئی آلموسٹ میرا خیال 3 سال پہلے کی بات ہے, مجھے مفتی حنیف قریشی صاحب کا فون آیا. ان دنوں میں اسلام آباد میں تھا. مجھے کہنے لگے کہ یار مجھے آپ کے بارے میں پتہ چلا کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں مسلمان مان لیں تو ہم انہیں مسلمان مان لیں گے. تو آپ نے یہ جملہ بولا ہے؟ میں نے کہا جی بولا تو ہے, لیکن یہ اس طرح نہیں ہے. کہتے ہیں کس طرح ہے؟ میں نے کہا یہ میں دعوت کا سلیقہ سکھا رہا تھا, تعلیق بالمحال. اب چونکہ وہ منطق کے امام ہیں بریلویوں میں, انہیں پتہ ہے یہ ٹرم کا کیا مطلب ہے. تعلیق بالمحال یعنی مثال دینا اس چیز کی جو محال ہے. جیسے قرآن نے کہا قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ کہ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب یہ بات اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی, اور حضور سے کہلوانے کی, جب کہ اللہ کہہ چکا ہے لم یلد ولم یولد. اس کا کوئی توقع بنتا تھا؟ یعنی انورٹڈ کا مذہب ہے. ہم پہ غیر مسلم اعتراض کریں گے تو ہم انہیں بتائیں گے اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. عربی میں یہ قاعدہ ہے کہ کسی بات کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی بات فرض کی جائے جو امپاسبل ہے, تو اس سے پھر دوسری بات کو ثابت کر دیا جائے کہ چونکہ نبی علیہ السلام نے یہ دعوت توحید رکھی ہے اور وہ توحید کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں, اگر اللہ کے ساتھ جیزس کرائسٹ بھی خدا ہوتے تو جو شخص خدا کی عبادت کی دعوت دے رہا ہے تو سب سے پہلے وہ جیزس کرائسٹ کو سجدہ کر رہا ہوتا, کیونکہ وہ تو بلا رہا ہے خدا کی طرف. انسان کا بیٹا انسان ہے, جن کا بیٹا جن ہے, گھوڑے کا بیٹا گھوڑا ہے, اونٹ کا بیٹا اونٹ ہے, تو خدا کا بیٹا بھی خدا ہی ہوگا نا. قل ان کان للرحمن ولد فانا اول العابدین, اے نبی تم فرماؤ اگر اللہ کا بیٹا ہوتا سب سے پہلے میں اسے پوچھ رہا ہوتا. اب آپ کہیں گے اللہ کو کیا ضرورت تھی مثال دینے کی, سرکار دی نا پھر. تو یہ ہمارے لیے ایک پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا کہ دعوت کی طرف بلانے کے لیے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے. اس کی دوسری مثال ہے سورۃ الاعراف میں کہ کافر اور منافق اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہوں گے جب تک کہ سوئی کے ناکے سے اونٹ نہ گزر جائے. یعنی عرب میں یہ مثال دی جاتی تھی نا, کسی چیز کو کہا جانا کہ ایسے ہو ہی نہیں سکتا, تو کہا جاتا تھا گویا سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارنے کے مترادف ہے. تو ظاہر ہے سوئی کے ناکے سے اونٹ تو نہیں گزر سکتا, اور اللہ نے یہ مثال یوز کی کہ جس طرح سوئی کے ناکے سے اونٹ نہیں گزر سکتا, کافر اور منافق بھی جنت میں نہیں جا سکتے. آپ کو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ بھی نہیں گزار سکتا, تو ہم کیا کہیں گے, نہیں گزار سکتا ہے. وہ کہیں گے اس کا تو مطلب ہے پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سوئی کے ناکے سے اونٹ گزارے گا, شرط پوری کر لے گا, پھر اونٹ بھی جنت میں چلا جائے گا. اونٹ سامو منو کہتے ہو نا علی بھائی ایسی گالی نہیں کرنی چاہیے تھی کہ بھائی کلیریفیکیشن دینی پہ. سرکار قرآن میں ہزاروں باتیں ایسی ہیں جس کی کلیریفیکیشن ہمیں دینی پڑتی ہے, اس لیے نہیں کہ قرآن میں کمزوری ہے, اس لیے کہ آپ کے دماغ میں فطور ہے. تو جب قرآن کی ہمیں کلیریفیکیشن دینی پڑ رہی ہے اللہ کی کتاب کی, سرکار اسی تو شاہی کوئی نہیں. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کہیں گے, او یار اللہ یہ نہیں تھا بتانا چاہ رہا, اللہ تمہارے فزیکل ورلڈ کی بات کر رہا تھا, یہی کہیں گے نا. اسے کہا جاتا ہے تعلیق بالمحال. اس میں نے قادیانیوں کو یہ کہا تھا, جب میرے پاس کچھ قادیانی آئے, انہوں نے کہا کہ جی مطلب پہلے تو وہ ڈر رہے تھے آتے ہوئے کہ یہاں پہ لوگ کیا کہ, میں نے کہا یار یہاں سارے لوگ آتے ہیں, آپ آئیں بات کریں, ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو کیا کیا دھوکے دیے گئے ہیں. وہ بات چلتے چلتے نا میں نے کہا یار دیکھو اب یہ جو تماشا ہے کہ تم لوگ کہہ رہے ہو کہ ہمیں کافر کہہ کے باہر نکال دیا, تو تم لوگ بھی تو کافر کہہ رہے ہو نا ساروں کو. کہنے لگے نہیں علی بھائی ہم تو آپ کو کافر نہیں سمجھتے. میں نے کہا واہ, یہ بات اپنے کسی مربی سے لکھوا کے لے آؤ نا, تو ٹھیک ہے ہم بھی آپ سے کفر کا فتویٰ اٹھا لیں گے. ٹائم قیامت تک جائے, ہاں ٹائم قیامت تک جائے. آج سرکار اس گل نو بھی میرے خیال 10 سال گزر چکے ہیں, وہ گئے جے واپس نیچے مڑ کے آئے. کیوں؟ یہ میں نے بات کیوں رکھی تھی, تعلیق بالمحال. کیونکہ اگر کوئی شخص مجھے یہ کہے کہ تم غلام احمد قادیانی کو دجال مانو تب بھی تم مسلمان ہو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی نبی نہیں ہے, کیونکہ نبی کا انکار کرنے والا مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی طریقے سے میں آپ کو یہ کہوں کہ تم نبی علیہ السلام کو اللہ کا پیغمبر نہ بھی مانو تب بھی تم ہمارے مسلمان بھائی ہو, یہ ہو سکتا ہے؟
تو یہ میں نے ان کو تعلیق بالمحال والی بات کی تھی کہ اگر تم یہ لکھوا کے لے آؤ اگر اللہ کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عبادت کرتا. بیٹا نہیں ہے, عبادت نہیں ہے. چونکہ تم لوگ ہمیں مسلمان مان ہی نہیں سکتے کیونکہ تم اس دجال کو پیغمبر کلیم کیے ہوئے ہو, اور اگر میں اس کو دجال کہتے ہوئے مسلمان ہوں نا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیغمبر نہیں ہے. سمجھ آ گئی آپ کو بات؟ میں نے اب یہ پوری بات حنیف قریشی صاحب کے سامنے تو خیر اتنی لمبی تو نہیں رکھی, مجھے تو پتا ہے وہ منطق جانتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے تعلیق بالمحال کے طور پہ بات کی تھی. ان کا اچھا وہ تو انجینئر صاحب وہ تو ٹھیک ہے. انہوں نے دوسری بات ہی نہیں کی, اس لیے کہ انہیں پتا تھا کہ یہ علم الکلام میں اس طریقے سے چیزیں ہوتی ہیں, اور یہ ہم نے دعوت کا ایک سٹائل سکھایا ہے کہ قادیانی جب آپ کے اوپر چڑھ دوڑے آپ ان کے سامنے یہ بات رکھیں, کیونکہ وہ مظلوم بنتے ہیں نا جی. ہمیں سارے کافر کہتے ہیں, ہم تعداد میں بھی دیکھیں کم ہے, قرآن کہتا ہے کہ اکثریت جو ہے گمراہ ہے, تو دیکھیں باقی سارے کثرت میں ہم سب سے تھوڑے ہیں. وہ ساری شیوڑیاں اہل حدیث ویل کرتے ہیں نا اپنی مظلومیت واسطے, وہ ساریاں وہ کرتے ہیں, وہ اہل حدیث تو بھی توڑے نے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں یار یہ ڈرامے بازی چھوڑو, تم ظالم ہو کہ تم نے سب کو اسلام سے باہر نکالا ہوا ہے. تو عام آدمی کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا, وہ جب آتا ہے تو, اور اس کی برکت سے ہم نے کئی قادیانیوں تک اسلام کی بات پہنچائی ہے. ہم نے چندہ نہیں اکٹھا کرنا ہوتا, ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کی بےمانی کے لیے یہی کافی ہے کہ انہوں نے میرے نام میں جو مرزا آیا ہے اس کو, ہاں تو ان کو نہیں پتا تھا دنیا میں ملینز آف پیپل ہیں جن کے نام کے ساتھ مرزا لگتا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, ٹرکی میں, ایران میں, بنگلہ دیش میں, انڈیا میں, ملینز آف مسلمز. سارا مغل اتنا بڑا تاتاریوں کی, ان کو تو کبھی وہم بھی نہیں آیا کہ جناب یہ قادیانی ہے. اور ان کو اس وقت بھی وہم نہیں آیا جب میں سبز پگڑی باندھتا تھا, اس وقت بھی نام میرا محمد علی مرزا ہی تھا, اس ٹائم نہیں ان کو وہم آیا. اس کا مطلب ہے کہ میں پہلے جب بریلوی تھا تو میں قادیانی تھا, بریلوی قادیانی ہوتے ہیں پھر تو یہی مطلب ہوا نا. ٹھیک ہے, یہ ظلم کرتے ہیں. وہ لال داڑھی والے نے کہا تھا نا مرزا ہے تو پھر قادیانی بھی ہو سکتا ہے. واہ 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 ہے. تو یہ باتیں اس وقت کی جاتی ہیں جب آپ کا علمی دلائل ختم ہو جائے. بھئی ہم سے بھی پوچھو. تو یہ پوائنٹس کو پکڑ کے تو جان بوجھ کے تو مجھے بتائیں, مجھے قادیانی کہنے سے ہزاروں لوگ ان کے فرقوں کو چھوڑ کر سمپل مسلم ضرور ہوئے ہیں, ہمیں چھوڑ کے کوئی نہیں گیا جو ہم سے شروع سے اٹیچ ہو. ایک تو یہی ہے نا, وہ جس طرح سورہ ال عمران میں آتا ہے کہ صبح کے وقت ایمان لے آؤ, شام کو کفر کر دینا تاکہ نبی کے ساتھی ان کو چھوڑ دیں. وہ تو فتح مکہ پہ کتنے لوگ ایمان ہوئے جو مرتد ہو گئے بعد میں, ابھی ایمان ان کے دلوں میں گھسا نہیں تھا نا. نہیں, جو شروع سے ساتھ ہوں. اب ظاہر ہے میں نبی اسلام کے ریفرنس سے ہی مثال دوں گا نا, اب یہ نہ کہ آپ اپنی جگہ ان کو رکھ رہے ہیں. یہ بھی کسی نے اعتراض کیا جی تسی جناب کہتا ہے جناب یہ حق چار یار نے میرے واسطے انڈرسٹینڈ اسلام مسلم اونلی. یار اردو زبان میں جب یہ محاورہ بولا جاتا تھا یہ فلاں فلاں کا غارے یار ہے, یارے غار ہے, وہ میری کہاں پہ ٹانگ گئی. اچھا, تو جب یہ بولا جاتا تھا کہ یہ فلاں جو ہے وہ یارے غار ہے, اس وقت کسی نے نہیں کہا کہ اچھا اس کو تم نبی مان رہے ہو, اس کو ابوبکر مان رہے ہو. یہ اردو ڈکشنری میں ہے نا محاورہ, فلاں فلاں کا یارے غار ہے. واہ, اس ٹائم تو تہاڈے دماغ کدے نہیں تہاڈی رگ پھڑکی. میں جدوں کہہ دیا کہ میرے لیے یہ حق چار یار ہیں جنہوں نے میرے ہاتھ مضبوط کیے, تو وہ ان سے مثالیں دینے شروع کر دیں. مثال تو ظاہر ہم نے اپنے بڑوں کی دینی ہے نا, ہم نے اب آپ کے بڑوں کی مثالیں تو نہیں دینی نا, ہمارے بڑے تو وہی ہیں صحابہ اور اہل بیت, ہم نے تو ان سے مثالیں دینی ہیں. تو ہم سے بھی پوچھ لیں کہ شرعی فتویٰ بیان کرنے سے پہلے اصول کھڑا کریں, پھر جناب ہمارے والے کریں, پھر ہم تو بعد میں آئیں گے اس فتوے کی گرفت میں. پہلے تواڈے نال جو کچھ اسی کرانگے نا وہ تسی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کچھ کرانگے تواڈے نال. رات کو وہ ریکارڈنگ ہوئی نا تو مجھے ہمارے ایک بھائی نے کراچی سے فون کیا, آپ نے غامدی صاحب کے بارے میں بڑے سخت جملہ بول دیا, وہی والا نا. اچھا مجھے تو پتا ہوتا ہے, میں کہ میں کی بولیا ہے, میں کہ جی غلطی کی تھی میں چھڑنا نہیں ہوں, اور مجھے پتا تھا کوئی نہیں غلطی کریں گے. وہی انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ میں نے نہیں کہا, نہیں یہی کہا, میں نے کہا یہ اس طرح نہیں کہا. میں نے اسٹارٹ اس سے لیا ہے کہ اگر غامدی صاحب خلفائے راشدین کے ساتھ علمی اختلاف کرتے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے ریگارڈ کرتے, اگر وہ علمی اختلاف رہنے دیتے. یہاں سے میں نے اسٹارٹ کیا, اس کا مطلب میں نے ان کو کرٹیسائز نہیں کیا, لیکن پھر میں نے ساتھ بولا کہ اب اگر ایک شخص ایسا ہے جو خلفائے راشدین کو اسی مجلس میں کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ کوئی نظام حکومت نہیں دے سکے, ان کو جن کے پیچھے اللہ کھڑا ہے, سابقون الاولون من المہاجرین والانصار, جن کے پیچھے نبی علیہ السلام کھڑے ہیں, علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین, ان کو تو وہ کرٹیسائز کر رہا ہے کہ وہ نظام نہیں دے سکے. اور اسی مجلس میں جس نے تلوار کے زور پہ خلافت راشدہ کو چیلنج کیا, خلافت کو ملوکیت میں بدل دیا, اس کے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ امت کو اس کا مشکور ہونا چاہیے. اس پہ مجھے ہلکے سے ہلکا لفظ بولنا چاہیے تھا نا, اگر تو کہنا چاہیے تھا تیرے سے بڑا منافق کوئی نہیں ہے, تیرے سے بڑا ملعون کوئی نہیں ہے. میں نے کوئی لفظ نہیں بولے, حالانکہ یہ وہ سارے الفاظ ہیں میں ان لوگوں کے لیے بولتا ہوں جو اہل بیت کے گستاخ ہیں. میں نے کئی بار نہیں کہا ان لوگوں پہ اللہ کی لعنت, اللہ کے فرشتوں کی لعنت, تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت جنہوں نے حسین ابن علی کو شہید کیا, یہ میں بولتا ہوں نا.
تو مجھے شیخین کے بارے میں نیگیٹو ورڈکٹ دینے والے کے بارے میں یہ سارے جملے بولنے چاہیے تھے کہ اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت، تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. جو کسی مجلس میں خلفائے راشدین کو کرٹیسائز کرے اور اس کے مقابلے پہ بنو امیہ کے ایک بندے کو یہ کہے کہ پوری امت اس کی مشکور ہو، یہ کہنا چاہیے تھا نا. اس کے میں نے سب سے نرم لفظ بولا، میں نے کہا اس شخص کے جاہل اور اجڑ ہونے کے لیے یہی کافی ہے. سرکار پلانٹ ارتھ پہ اس سے کوئی نرم لفظ موجود ہے نا ایسے شخص کے حق میں؟ مجھے تو کہنا چاہیے تھا ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا رافضی جانور جو شیخین پر بھونکتا ہے، ہاں سعودیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا ناصبی جو بنو امیہ کو اپ لفٹ کر رہا ہے. یعنی یہ دونوں باتیں بیک وقت پوری ہوتی اور رافضیت کا فتویٰ بھی لگتا، ناصبیت کا بھی نہیں لگایا. تو مجھے بتائیں ہمارے جیسا کوئی ہو تو سامنے ہے کتنے نرم نے کہا جاہل اور اجڑ، ویل لیفٹ کر دیا. حالانکہ میں یہ ساری باتیں جو کرتا ہوں نا، یہ ساری باتیں بھی میں کر سکتا تھا، قرآن و سنت سے میں اسے ثابت کر سکتا تھا. تو جب میں نے ان کو پوری تقریر کی نا فون پہ، انہوں نے کہا ہاں آپ کی بات ٹھیک ہے. میں کہا ٹائم قیامت تک جائے اپنے استاد کی کوئی ایسی غلطی کڈو جیڑی قرآن و سنت دے اعتبار نہ لوگے. جذبات تو چھڑ دو، سیٹ بھائی یہ جذباتی دنیا نہیں ہے، ٹھیک ہے. قرآن و سنت کے اعتبار سے کوئی فاش غلطی انشاءاللہ رجوع کریں گے، وہ غلطی نکلے گی تو ہمارے لیے تو فخر کی بات ہوگی. اب یہ نہ آپ کہیں کہ میں معصومیت کلیم کر رہا ہوں، اس لیے کہ وہ غلطیاں ہوتی ہیں، میں ساتھ ساتھ اپنے آپ کو سیٹ کرتا جاتا ہوں. میں کتنے عرصے تک کہتا رہا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے، میں نے پھر رجوع کر لیا کہ نہیں، داڑھی مٹھی رکھنا افضل ہے، کیونکہ نبی اسلام کی مٹھی سے نہیں بڑی، اگرچہ میں نہیں کاٹتا ہوں. کیونکہ 3 صحابہ داڑھی کے راوی ہیں، ابو ہریرہ، ابن عباس، ابن عمر رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، تینوں مٹھی کے بعد داڑھی کاٹتے ہیں. تو میں نے رجوع کیا اس پہ. اچھا ہاں اب ادھر آ جائیں، ہاں ادھر آ جائیں سرکار، رک جاؤ، رکو ذرا صبر کرو. ہاں جی، اگر میں یہ قرآن سے ثابت کر دوں پھر آپ کیا کریں گے؟ اور ایک پیغمبر سے پھر کیا کریں گے؟ قرآن میں سورہ یوسف کے اندر جب وہ 2 قیدی آ کے حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی اپنی خوابیں سناتے ہیں تو وہ ایک قیدی سے کیا کہتے ہیں کہ تم میں سے ایک شخص اپنے رب کو شراب پلائے گا. ہاں جی، تو یہ لفظ چینج کر دیتے تو بہتر نہیں تھا؟ نہ ڈفرنٹ نہیں نہ ہوتا. ہاں نہیں، رب کس کے لیے بولا؟ ایک منٹ ٹھیک ہے. عام آدمی میں، مسلمانوں میں کون کسی بادشاہ کو رب کہتا ہے؟ آپ ایجوکیٹ کریں گے نا اسے. عام مسلمان سے پوچھے رب کون ہے، یعنی وہ کہیں گے کہ عارف الوی رب ہے ہمارا؟ نہیں مانیں گے نا. ہاں، اس لیے اس کو ٹھنڈے دل سے ذرا سوچیں. اس میں آیا کہ ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا. رب پالنے والا، آقا، یہ کامن ورڈ ہے اللہ اور مخلوق کے درمیان. اس طرح کئی الفاظ ہیں، رؤوف رحیم. ہم نبی اسلام کو نہیں کہتے بالمؤمنین رؤوف الرحیم، لیکن ہم کہتے ہیں اللہ کے لیے ہم دی رؤوف دی رحیم، الرؤوف الرحیم، لیکن لفظ تو وہی ہے نا. میننگ گاڈ کے اوپر بھی آپ فتویٰ لگائیں، لیکن وہ پوری بات کے بعد میں نے کیا بات کی تھی؟ ہاں میں نے یہ کہا تھا کہ دنیا میں کن فیکون کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. ہمیشہ کی زندگی کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. یہ 2 کوالٹیز ایسی ہیں جو انسان کی انسٹنکٹ میں خواہش کے طور پر موجود ہے. اسی وجہ سے انسان نے دعوی خدائی کی ہے. انسان چاہتا ہے کہ میرا آرڈر چلے، مجھے موت نہ آئے. اگر یہ 2 خامیاں انسان کی دور کر دی جائیں کہ وہ اپنی جنت خود تخلیق کرے، وہ جو چاہے خواہش کرے وہ چیز سامنے آ جائے اور اسے موت بھی نہ آئے. ہم ہمیشہ سے نہیں ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے ہیں. اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے. ہم ہمیشہ سے تو نہیں ہیں، ہم حادث ہیں، قدیم نہیں ہیں، لیکن اب ہم ہمیشہ کے لیے، کیونکہ جنت ہمیشہ کے لیے. تو یہ میں نے کہا تھا جنت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی خواہش پوری ہو جائے گی. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، جنتیوں مبارک ہو، آج کے بعد تمہیں موت نہیں آئے گی، ہمیشہ زندہ رہو گے، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی بدحال نہیں ہوگے، ہمیشہ خوشحال رہو گے، اور کبھی اللہ تم سے ناراض نہیں ہوگا. اور قرآن میں جگہ جگہ آیا کہ جنت میں ہر وہ چیز ملے گی جو تم خواہش کرو گے، وہ چیز تمہارے سامنے ہوگی. کن فیکون بھی ہو گیا اور ہمیشہ کی زندگی بھی مل گئی. یہ پوری تمہید بنانے کے بعد میں نے ایک جملہ بولا تھا، گویا کہ، اور یہ کس کانٹیکسٹ میں میں نے بات کی تھی کہ ہم اپنے رب سے کیوں محبت کریں؟ اس رب سے جس نے ہماری مرضی کے بغیر ہمیں پیدا کر کے اتنے بڑے امتحان میں ڈال دیا کہ ہمیشہ کی ناکامیاں ہیں یا کامیابیاں ہیں. میں اس سے ڈر کے زندگی تو گزار سکتا ہوں کہ مارا گیا، عشق نہیں کر سکتا. کس طرح عشق کروں؟ مارا گیا. تو محبت کا جذبہ میرے اندر کس صورت میں آئے گا کہ اگر میں یہ کنسیپٹ رکھوں کہ اللہ اکیلا تھا، اس نے اپنی خدائی میں کسی کو شریک نہیں کیا، لیکن یہ اس کا احسان ہے مجھ پہ کہ چند سالوں کی زندگی کے عوض مجھے وہ ہمیشہ کی جنت میں زندگی دینے والا ہے، جس میں کن فیکون کی کوالٹی مجھے مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی مجھے مل جائے گی. گویا کہ میری ایک جو خواہش تھی، اس اللہ سے میں کیوں نہ محبت کروں کہ جس نے اپنی خدائی میں مجھے اس اعتبار سے شامل کیا. اور اس میں نے جملہ بولا کہ خالق اور مخلوق کا فرق ہے اس اعتبار سے، لیکن کوالٹیز میں
میرا دل بات بات ہو جاتا ہے جب میں سوچتا ہوں کہ اللہ تو اکیلا تھا, وہ تو کسی کا محتاج نہیں ہے, لیکن اس نے کہا آؤ میں شیئر کرتا ہوں, ہمیشہ کی زندگی بھی تمہیں دیتا ہوں اور کن فیکون بھی تمہیں دیتا ہوں. اب میرے دل میں اس کے لیے جذبہ پیدا ہوتا ہے, واہ میں تو کچھ بھی نہیں تھا, پیدا کیا اور مجھے ساتھ شامل کر لیا, تو بھی ہمیشہ رہے گا, تیرا بھی آرڈر چلے گا. تو ایسے رب سے میں پیار کیوں نہ کروں؟ تو اس پہ میں نے جملہ بولا تھا, گویا کہ منی گاڈ انسان بن گیا, اور میں نے ساتھ جملہ بولا تھا خالق اور مخلوق کا فرق رہے گا. جب میں یہ جملہ بولتا ہوں تو یہ فقہ حنفی کا بھی رول ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا جملہ بولے جس میں 99 مطلب کفر کے نکلے اور ایک اسلام کا, تو مفتی پر واجب ہے کہ اسلام والا فتویٰ لگائے, اور میرے اس میں 99 نہیں 100 مطلب ہی ایمان کے نکلتے ہیں, کفر کا کوئی نکلتا نہیں ہے. اور سورہ الزمر میں بھی آیا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا بیٹا کسی کو بنانا چاہتا تو اپنی مخلوق میں سے کسی کو چوز کر لیتا. لو جی, یہ آیت کتنی یونیک ہے, یہ قرآن میں ایک ہی جگہ آئی ہے. ظاہر وہ اتنی بار وہ رگڑا لاندے سن صحابہ کرام نو, بیٹا بیٹا بیٹا, اللہ نے اتنے بار ڈینائل کیتا بھائی بیٹا کوئی نہیں اللہ دا, لم یلد ولم یولد. یہ بھی کہہ دیا قل ان کان للرحمن ولد فانا ولل العابدین, اگر کوئی اللہ کا بیٹا ہوتا تو نبی تم کہو کہ میں پوچھ رہا ہوتا, پھر بھی نہیں مننے. پھر اللہ نے کہا چلو جی اگر اللہ نے اپنا بیٹا کسی کو بنانا ہوتا تو مخلوق میں سے جسے چاہتا وہ چن لیتا, رہتا مخلوق ہی. اللہ کا بیٹا بھی ہوتا اور مخلوق بھی ہوتا. تو سرکار اگر اللہ کا بیٹا مخلوق ہو سکتا ہے کہ وہ گاڈ میں ساتھ اس طریقے سے شریک نہیں ہوگا لیکن بیٹا ہوگا, تو منی گاڈ کا لفظ اگر مخلوق کے ساتھ کسی نے یوز کر لیا اور پوری اس ایکسپلینیشن کے ساتھ, اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ شرک تو تب ہے, شرک کی بنیادی ڈیفینیشن ہے کہ آپ نے مخلوق اور خالق کو ایک کر دیا. تو سرکار یہ تو نہیں ہے, قدیم کو حادث سے الگ کر دیا, توحید ہے. ہم نے جب کہہ دیا ہم حادث ہیں مخلوق ہیں, اب جتنی باتیں آپ مرضی کریں شرک نہیں ہوگا. اچھا اگر شرک ہوتا ہے ٹھیک ہے, ہمیشہ کی زندگی کس کی ہے؟ اللہ کی. تو اب تو ہماری بھی ہمیشہ کی ہے انشاءاللہ جنت میں, ٹھیک ہے جی. ہم تو جنم کا ذکر بھی نہیں یہاں کرنا چاہتے, اللہم اجرنا من النار, کیونکہ بخاری مسلم کے حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں, جیسا میرے بارے میں گمان کرے. ہم تو گمان کرتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے انشاءاللہ جنت میں, تو ہمیشہ کی زندگی ہے نا. یہ کوالٹی کس کی ہے اس کائنات میں؟ اللہ کی. کن فیکون, خواہش کرو اور وہ چیز سامنے ہو جائے, یہ کوالٹی کس کی ہے؟ اللہ کی. ان ساری چیزوں کے ساتھ میں نے یہ بات کی تھی, میں نے یہ تو کہا ہی نہیں تھا کہ کوئی چھوٹا خدا بھی ہوتا ہے تو بڑا خدا بھی ہوتا ہے. سرکار ہم تو آپ کے بڑے بڑے خداؤں کو پاؤں کی ٹھوکر سے دور پھینک چکے ہیں ایک جملہ بول کے کہ باپ بیٹے شے ہی کوئی نہیں. تو ہم نے کہاں سے یہ چھوٹے چھوٹے گاڈ ماننے؟ تو یہ پورے کے پورے سینیریو میں یہ بات ہوئی تھی, اس کو اس میں سمجھیں. اور میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں یہ صرف کلپ بنا رہے ہیں, کوئی بڑا عالم اس کے اوپر فتویٰ نہیں دے گا کبھی بھی, کیونکہ فتویٰ دینے کے لیے پوری باتیں سنی جاتی ہیں. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کسی بڑے عالم نے فتویٰ نہیں دیا ابھی تک میری کسی بات کے اوپر. بتائیں یہ سارے بچونگڑے ہیں. میں تو اس دن کے انتظار میں ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے کلپوں کا جواب دے, میں نے آپ کے ابھی نہ آنے والے کلپوں کے بھی جواب دے دیے ہوئے ہیں. آج بھی طبیعت صاف کی ہے نا میں نے ناسبیوں کی, تو میں نے جواب پہلے دے دیے ہوئے ہیں. پھر بھی کسی کو شوق ہے نا, تو میں ایک چھوٹی سی شرط رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے کہ جس بات کا آپ مجھ سے جواب لینا چاہتے ہیں نا, اپنے فرقے کے سب سے بڑے مفتی سے, پلانٹ ارتھ پہ جو آپ کا مفتی اعظم ہے, ایک چھوٹا سا کلپ بنوا دیں کہ جی میں خود تو نہیں آنا چاہتا لیکن میں نے یہ بچہ لانچ کیا ہے, یعنی مفتی تقی عثمانی صاحب کہیں کہ یہ فلاں مولوی میری طرف سے ہے, اس کی جیت میری جیت اور میری جیت دیوبند کی جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار دیوبند کی ہار. یہ بندہ میرے بیاہ پہ انجینئر سے سوال کرتا ہے, انجینئر ویڈیو میں جواب دے. سرکار میں جواب دوں گا, ٹائم قیامت تک جائے کوئی سامنے نہیں آئے گا. ہاں بریلویوں نے جواب لینا ہے, سرکار کوئی مشکل نہیں ہے. تو آٹے تھے مشکل وقت آپ ہے. ہمارے صحابہ کرام پہ جب مشکل وقت آیا تھا 12,000 کے لشکر میں سے صرف 80 بندے حضور کے ساتھ رہ گئے تھے. بخاری مسلم میں آیا غزوہ حنین میں, تو نبی علیہ السلام نے فرنٹ سے لیڈ کیا تھا, انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. آپ آگے آئے تھے, تو تسی بھی اگے آؤ سرکار اپنے اپنے فرقے دے بڑے بڑے مولوی, کیونکہ تواڈے فرقے دے شکست کھا گئے نا. آؤ بڑے بڑے مولوی, مفتی منیر صاحب آن فرنٹ تو لیڈ کرن اور کہن کہ اے مولوی جڑا نا اے میرا ریپ ہے, اس کی جیت میری جیت, اس کی ہار میری ہار اور میری ہار میرے فرقے کی ہار. انجینئر جواب دے اس کا ویڈیو میں. سرکار انجینئر صاحب اگلے دن کا سورج بھی طلوع نہیں ہونے دیں گے اور جواب دیں گے انشاءاللہ. ٹائم قیامت تک جے. اے وابیاں نو بھی شوق ہے, تسی بھی جناب حافظ سعید اور ساجد میر صاحب نو لے جاؤ, ٹھیک ہے, تے جو جو کہنا ہے انہوں نے منہ تو ایک بار کلوا دیو, لے لو جواب میرے کو, مجھے بھی فائدہ ہونا. سرکار انج تے نہ کرو جناب کہ گلی ڈنڈے دی ٹیم دا مقابلہ آسٹریلیا دی کرکٹ ٹیم نال کران لگے ہو جنہاں سب تو زیادہ دفعہ ورلڈ کپ جیتا ہوا ہے. یہ تو دنیا کی کوئی عدالت نہیں مانے گی نا یار. آپ کہنا جی میں ادھر آپ بیٹھ کے جو ہے وہ چیلنج کریں جی جڑا ہے ساڈے مشین والے دی ٹیم ہے آسٹریلیا, تو آ جا کھیل لے میچ, کھیلیں گے؟ یا آسٹریلیا کے کسی گاؤں کی ٹیم جو ہے وہ پاکستانی ٹیم کو چیلنج کرتی پھرے, وہ کہیں گے یار کوئی ایون یہاں تک بھی ہوتا ہے کہ وہ اے ٹیم آتی ہے اور وہ کبھی وہ ایک صرف ایڈریس کے طور پہ مین ٹیم سے میچ کھلاتے ہیں, ورنہ اے ٹیم کا اے ٹیم کے ساتھ میچ ہوتا ہے.
اس طرح دنیا میں کہیں بھی نہیں ہوتا. پھر بھی میں نے دیکھا ایک آفر دے دی ہوئی ہے کہ ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے نا کہ یہ جو بندہ ہے اس کے علمی دلائل اتنے ساؤنڈ ہیں کہ انجینئر صاحب نے آج تک اس کا جواب نہیں دیا. سرکار اس وجہ سے نہیں دیا, نہ اس وجہ سے نہیں دیا کہ مجھے اس میں سے فائدہ کو نہیں ہونا. فائدہ تو مجھے تب ہے کہ جب آپ کا بڑا کہہ دے. وہاں تقی عثمانی صاحب کچھ عرصہ پہلے دیوبند مدرسے گئے ہیں, آپ استقبال دیکھیں ان کا, وہ اس طرح سمجھے جیسے امام حنیفہ قبر سے نکل کے آ گئے 1 گھنٹے کے لیے. انہوں نے پروٹوکول دیتا ہے. تو سرکار بہن دسو تقی عثمانی صاحب اگر خود کلپ ریکارڈ کران یا کوئی مولوی لانچ کرن کہ اے میرا ریپ جے دی آر میری آر ہے, سرکار پھر تو ٹھیک ہے, پھر قادسیہ ہو جائے گی. ہاں اینی بیٹل فیلڈز کیوں لڑنی ہے, نہیں قادسیہ لڑاں گے نا, ٹھیک ہے نا. تے بریلویاں نے اگر مفتی منیف صاحب کہہ دیں تو سرکار ایک جرمو کی لڑاں گے, انیاں چھوٹی چھوٹی جنگاں کیوں لڑنیاں نے, فیصلہ ہوئے, ایک کیڑا پینا پا کے بہ جائیے, فیصلہ ہو جائے نا. تو اس لیے میں جواب نہیں دیتا, ادروائز جواب تو سرکار ان کا حال ہے, یہ ہمارے اسٹوڈنٹس کی بات کا جواب نہیں دے سک رہے, اور تو اور چھوڑ لیں. ایک آیت ایک حدیث نہیں پیش کر سکے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک جو ہے وہ اللہ کے عرش کرسی سے افضل ہے, ٹائم قیامت تک جائے. ٹھیک ہے, اماد بھائی بیچارے ان کا گلا بھی جو ہے نا بیٹھ گیا ہے, مولانا کوئی آیت ہے کوئی حدیث ہے ان کے کرن, تو اس وجہ سے میں جو کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, کوئی نہیں مسئلہ. یہ میں نے ان اسٹوڈنٹس کو کہا جو کہتے ہیں جواب دو جواب دو جواب دو, میں دیتا بھی رہتا ہوں. تو اگر اس طرح کے اگر ہر بات کا باریکی میں جواب لینا پھر اس کا مجھے پھر فائدہ تب ہوگا. اور یہ کہتے ہیں نا کہ جناب وہ انجینئر صاحب میں تکبر ہے, نہیں تکبر نہیں ہے. جب آپ خود کہتے ہیں کہ انجینئر نے فرقہ لانچ کر دیا تو فرقے کا جو بانی ہوتا ہے وہ دوسرے فرقے کے چھوٹے بچے سے تو بات نہیں کرتا. ہاں تھوڑا بھی بڑا ہے نا آگے. سر یہ جب باکسنگ ہوتی ہے یہ تو نہیں ہوتا کہ 80 کلو والے کا وزن 20 والے سے ہو, مقابلہ ہو, نہیں, وہ کیٹیگریز ہوتی ہیں نا. تو لیاؤ نا بابے کدو کام آنے جائے, لیاؤ کٹو باہر انہوں فرنٹ تو لیڈ کرنا اپنے اپنے فرقے نو, منو بھی فائدہ ہوئے. ٹھیک ہے, ہم آپ کی خواہش پوری کر دیں گے کہ ہم ان کے ساتھ, لیکن بات ہوگی عقیدوں پہ پہلے, باقی باتیں بعد میں. جب تک عقیدے آپ کے ثابت نہیں ہوتے, جب تک قادیانی ختم نبوت کے بارے میں ہم سے بات نہیں کرتے, ہم نے فروعی مسائل ان سے ڈسکس ہی نہیں کرنا ہے. اس میں سے نکالنا کیا ہے, جب تک ایتھیسٹ ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہم سے بات نہیں کرتے, باقی ہم نے ان کو کوئی بات کا جواب نہیں دینا.